بھی پایا جاتا ہے، بالخصوص وہاں کہ جہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر اپنے گھر کے اندر بچوں کی ایک چہل پہل رونق حاصل کرنے کے لیے یہ رشتہ داروں سے بھی بچے ایڈوپٹ کر لیے جاتے ہیں اور اداروں سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسلمان بچے جو یتیم ہے، جس کے سر پہ کوئی اس وقت موجود نہ ہو، تو اس پہ دست شفقت پھیرنے والی بات ہے، اس کو ایک لائف بہتر بن جائے اس کی، اور اس کے بھی جو مستقبل کے معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں، تو اس اعتبار سے اس کی دینی دنیاوی تربیت بھی کریں، تو کسی بھی بچے یا بچی کو ایڈوپٹ کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب یہ چونکہ پرورش کرنے والے کا نسبی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ولدیت کے کالم میں یہ پرورش کرنے والا اس ولدیت کے کالم میں اپنا نام درج نہیں کرے گا، چونکہ اس بچے کا جو بھی نسب تھا، جو اس کے والدین تھے، وہ نسب اس کا وہی رہے گا۔ آپ کا نسب کچھ اور ہے تو آپ اپنا نسب اس بچے کو نہیں دے سکتے ولدیت کے حوالے سے۔ سرپرست جو اس حوالے سے سرپرست والے کالم میں آپ اپنا نام ضرور لکھ سکتے ہیں، ولدیت نہیں دے سکتے۔ پھر ایک مسئلہ دوسرا وہ پردے کے حوالے سے بھی درپیش ہو، یعنی اگر بیٹی لیں گے تو آگے جا کر وہ بڑی عمر کی اس کو کہتے تو بیٹی ہی ہیں، بیٹی کہیں گے، لیکن جب کوئی ایسا دودھ کا رشتہ نہیں ہے، کوئی اور نسبی رشتہ نہیں ہے، تو وہ اسی پالنے والے جس کو بظاہر وہ والد بھی کہہ رہی ہے، ابو بھی کہہ رہی ہے، تو آگے جا کے شرعاً پردے کے مسائل معاملہ جس میں پردے کے آئیں گے، چونکہ جب تک وہ بچی نابالغہ ہے، غیر مراہقہ ہے، تو اس وقت تک تو پردہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ نہ یہ والد ہیں، نہ چچا ہیں، نہ ماموں ہیں، اجنبی ہیں، یعنی ظاہر یتیم خانے سے جو لے گا۔ اس حوالے سے اگر یہ اپنی بیوی یا اپنی بہن یا اپنی پھوپھی یا اپنی بھتیجی بھانجی کسی سے اس بچی کو دودھ پلوا دیتے ہیں، جو خاتون اس بچی کو اپنا دودھ پلا دیں، تو یا تو پھر کسی رشتے کے اعتبار سے یہ رضاعی باپ بن جائیں گے، دودھ کے رشتے کے اعتبار سے رضاعی باپ بن گئے تو محرم ہو گئے، یا رضاعی ماموں بن گئے، چچا بن گئے، یا بھائی بن گئے، تو کوئی ایسا رشتہ انہیں اپنی فیملی کے اندر سے نکالنا ہوگا جو اس بچی جو 2 سال سے کم عمر کی ہو، تو اس بچی کو کوئی خاتون، ان کی محرم خاتون دودھ پلا دیں۔ جب دودھ پلا دیں گی تو وہ دودھ پلانے والی خاتون وہ رضاعی یعنی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے ماں بن گئی۔ اب اگر وہ بھتیجی تھی تو یہ چچا تھے، صحیح، تو ایک بھتیجی کی بیٹی نسبی یا بھتیجی کی رضاعی بیٹی وہ بھی چچا کے لیے محرم بن جاتی ہے، تو یہ ایک رضاعت کا رشتہ یوں ہو جائے گا۔ اپنے بھابھی کا دودھ پلوا دیں تو یہ چچا بن جائیں گے رضاعی، تو ایک پردے کے معاملات ان کے لیے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح یعنی یہ کتنا بنیادی ایک شرعی مسئلہ کہ جس میں شروع میں تو کوئی بھی نہیں اس کو محسوس کرے گا، اور وہ گود بھی لے لیں گے اور سب۔ اسی طرح لڑکا اگر لے لیتے، اب لڑکا لے لیا تو کل کو انہی کی اپنی اہلیہ اور بچے کی منہ بولی ماں ہی بولیں گے نا اس کو، بچہ جو شروع سے لے گا تو ماں بولے گا۔ اب اسے کہا جائے کہ آپ کا تو اس سے پردہ ہے، یہ آپ کرتے ہو، کہیں گے یہ کیا بات ہے، ہم نے تو اس کو بچپن سے پالا ہے۔ لیکن شرعی جہاں تقاضے آ جائیں گے، ظاہر ہے اس کو کل کو بڑا بھی ہونا ہے، اس کو بالغ بھی ہونا ہے، تو ماں کے ساتھ یعنی جو منہ بولی ماں ہے اور آپ کی جو اہلیہ ہے اس کے ساتھ چونکہ اس کا کوئی تعلق رشتہ نسبی دودھ کا نہیں ہے، تو وہ غیر محرم بن جائے گا اس کے لیے۔ وہاں اس کا تنہائی میں جمع ہونا، ساتھ رہنا، کئی طرح کے شرعی احکامات اور گناہگار ہوں گے اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بہت اچھی توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کے لیے کرنا یہ چاہیے۔ بعض کا لوگ سوال بھی کرتے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو ہم نے رشتے گنوائے ہو سکتا ہے ایسی کسی خاتون کا دودھ میسر نہ آئے، تو جن کا میسر آئے اس کے حوالے سے رہنمائی بھی لے لی جائے کہ وہ واقعی دودھ کا رشتہ وہاں قائم ہو رہا ہے یا مسئلہ پھر وہیں کا وہیں رہے گا۔ دودھ کا رشتہ ان کا تو قائم ہو جائے، ان کا نہیں ہوا، یعنی انہوں نے کسی کا پلا دیا، اب وہاں 4 رشتے اور ثابت ہو گئے، لیکن ان کا وہاں پہ مین مسئلہ تو انہیں اپنا حل کرنا ہے کہ جو بچہ ہم نے ایڈوپٹ کیا ہے تو وہ بچہ ان کی اہلیہ کے لیے محرم بن جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر لڑکا ایڈوپٹ کیا ہے تو اپنی جو اہلیہ ان کی، یہ اہلیہ اپنی بہن کا دودھ پلا دیں، تو
تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ان کی اہلیہ کی بہن وہ رضاعی ماں بن جائیں گی، اور یہ جو پرورش کرنے والے کی اہلیہ ہیں وہ اس بچے کی رضاعی خالہ بن جائیں گی۔ تو ایسا کوئی نہ کوئی رشتہ وہ دودھ پلانے کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے، اسے حرمت رضاعت کہا جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے اس میں اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو رشتے نسبی اعتبار سے حرام ہوتے ہیں تو وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دودھ پلانے کو شریعت مطہرہ نے باقاعدہ اس کی ایک اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ایک رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، دودھ پلانے والی عورت ماں بن جاتی ہے دودھ کے رشتے کے اعتبار سے، اس کی بیٹیاں اس بچے یا بچی کے لیے بہنیں بن جاتی ہیں، اس کے بیٹے اس بچی کے لیے رضاعی بھائی بن جائیں گے۔ تو یوں یہ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ تو باقاعدہ ان ساری چیزوں کو جب کر لیا جائے پھر اس کو اپنے خاندان میں بھی بتا دی واضح کر دیا جائے کہ فلاں لڑکے نے فلاں خاتون کا دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا رضاعی بیٹا بن گیا ہے۔ اب اس خاتون کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ اس کی رضاعی بہنیں ہیں، تو اس طرح یہ اس بچے کو بھی یہ تاثر دلائیں کہ یہ آپ کی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے ماں ہیں، یہ آپ کی بہنیں ہیں، تاکہ اس بچے میں بھی ایک اس رشتے کا تقدس اور حرمت باقی رہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے لیے ناظرین کرام اگر کچھ مزید وضاحت ہو تو دارالتعلیم سنت کا یہ نمبرز دارالتعلیم سنت کے یہ اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتے ہیں اور اس پر رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ باقی آپ نے یتیم خانے سے لینے کے لیے کہا تو یتیم بچہ ہو یا بچی ہو اس کی ظاہر پرورش کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ وہ چاہے اس یتیم خانے کو ہی آپ جو بھی احسن انداز سے یہ کام کرتے ہیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں، ایسی کئی تنظیمیں ہیں، کئی ایسے ادارے بھی ہیں، تو آپ وہاں ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ہی ان کو اپنی کفالت میں بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گلی محلوں میں ہماری اپنی جہاں رہائشیں ہوتی ہیں وہاں کئی یتیم ایسے ہوتے گئے، ارد گرد ہم اگر دیکھتے ہیں جمیل صاحب تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور مل جاتے ہیں۔ ہم کبھی غور کریں کہ احادیث کے اندر کتنی اس کی ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہے ان کی پرورش کے حوالے سے، اور واقعی جو اس یتیمی دور سے گزرتا ہے نا کہ جس کو بالکل ایک بچپن ہے اور بچپن میں والد کا سایہ نہیں ہے، اور پھر وہ اوپر تک جب پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ دور کیا تھا، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب اس کی ارشاد فرمائی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے پر بھی ثواب، اس پر خرچ کرنے پر، اس کی پرورش کرنے والے کے لیے فرمایا وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے، اور اپنے انگلیوں سے قربت کا یعنی اشارہ فرمایا کہ اس کے کندھے کے ساتھ لگ رہے ہوں گے، اور اس طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے جو یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ تو یہ کام ہمیں ضرور اپنے ذمے لینا چاہیے۔ ایک تو صدقہ چھپ کر بھی ہوتا ہے کہ آدمی کر رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، یتیم بچوں کی دعائیں بھی ہیں، ان کا کوئی اور بظاہر آسرا نہیں ہوتا، تو ان کا ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے۔ اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا، گھر کے معاملات بھی پتہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ کی فیملیز میں اگر کوئی ایسے ہوتے ہیں تو یہ ہماری ہی ایک طرح کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ انہیں سپورٹ کریں۔ کسی کی اسکول فیس آپ نے لے لی، کسی کے کچھ علاج لے لیا، کسی کو کچھ اور طریقے سے، تو انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں ضرور پائیں گے۔ مزید بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ اور ویڈیو سوالات ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا کام گولڈ کا ہے، سونار کا ہے۔ عام طور پر جو آئٹم ہمیں 21 کیرٹ کا آتا ہے کارخانے سے، کل کلا کو جب ہم اسے ریفائن کراتے ہیں، گلاتے ہیں، تو وہ پورا 21 کیرٹ گل کر نہیں آتا، اور جب ہم گاہک کو یہ چیز بیچتے ہیں تو 21 کیرٹ کہہ کر بیچتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز گلانے کے بعد 21 کیرٹ پوری نہ آئے اور اسے بیچتے ہوئے ہم 21 کیرٹ کہتے ہیں، تو ہمارا یہ کہنا کیسا؟ کیونکہ اس کاروبار کے اندر تقریباً پوری فیلڈ کے اندر یہ مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر، یہ پورا کا پورا جو ہے نا نظام اسی طرح کا بنا ہوا ہے۔ تو اب ہم 21 کیرٹ کہہ کر بیچ رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارا جھوٹ میں کہلائے گا؟ آیا کہ ہمیں کاریگر بھی 21 کیرٹ کہہ کر دے رہا ہے اور وہ گلنے کے بعد 21 کیرٹ نہیں آتا، تو اس کے متعلق شرح رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ جی جمیل صاحب، اچھا انہوں نے بڑی واضح کر کے بتا دیا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں یا جیولر یہ کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، جس طرح دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے تو اب وہ دودھ خالص دودھ نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی۔
اب جتنی ملاوٹ معروف ہے جو دودھ میں ملائی، جتنا پانی لوگ ملاتے ہیں اور جتنا معروف ہے لوگ اس کو مطلب لے رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ اس میں دودھ میں پانی ملا ہے یا برف ڈلی ہوئی ہے، برف ڈالی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، تو لوگ خرید رہے ہیں، تو یہ ایک دھوکہ دہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنا ڈالا جاتا ہے برف بھی نظر آ رہی ہے، اور پانی میں دودھ ڈلا ہو تو یہ واضح ہے، وہ نظر آئے گی۔ یعنی کبھی اتنی کوئی زیادہ ملاوٹ اور اس تو طرح گویا کہ ملاوٹ میں جہاں دھوکہ ہوگا نا وہ صورت بنے گی ناجائز کی۔ اب رہا معاملہ زیورات کا، تو زیورات میں جو اگر ہم سونے کو دیکھیں تو سونا جس کو خالص سونا کہا جاتا ہے وہ تقریباً 24 کیرٹ کا اگر سونا ہوگا تو اس کو ایک طرح سے خالص سونا کہا جاتا ہے۔ اب جو کیرٹ نیچے آئے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی دوسری دھات اس میں ایڈ ہوگی، اگر 1 کیرٹ دھات ہے تو وہ 23 کیرٹ کا سونا رہ جائے گا، 2 کیرٹ دھات ہے تو یہ 22 کیرٹ کا، اسی طرح 3 کیرٹ اگر دوسری دھات ملائی ہے تو یہ 21 کیرٹ کا۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں سائل محترم کہ یہ ہم 21 کیرٹ کہہ کر گولڈ بیچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 کیرٹ کوئی دوسری دھات ملی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارا گولڈ ہے وہ 21 کیرٹ ہے، صرف 3 کیرٹ اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ تو اگر واقعی ایسا ہو تو پھر ہم 21 کیرٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ملاوٹ اگر مثال کے طور پہ 4 کیرٹ کی ہے، گولڈ اس میں 20 کیرٹ کا ہے، تو 20 کیرٹ کو 21 کیرٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے 1 کیرٹ گولڈ کی قیمت زیادہ لے رہے ہیں۔ تو جب 1 کیرٹ گولڈ کی قیمت زیادہ لے رہے ہیں تو خود غور کر لیں کہ 1 کیرٹ گولڈ کی قیمت کتنی ہوگی، اس کا وزن کتنا ہوگا، اس حساب سے آپ کتنا کسٹمر سے چارج کر رہے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے جب ایک زیور آپ کا 21 کیرٹ کا نہیں ہے، اس سے کم کا ہے، یعنی 20 کیرٹ اس میں گولڈ ہے اور بقیہ 4 کیرٹ اس کے اندر ملاوٹ ہے، تو اب یہ واضح کر دیں کہ بھئی یہ 21 کیرٹ نہیں ہے، اس میں کچھ مقدار یعنی دیگر دھات کی زیادہ ہے، لیکن لوگ اس کو 21 کیرٹ کہتے ہیں۔ یہ 21 کیرٹ ہے نہیں لیکن لوگ اس کو 21 کیرٹ کہتے ہیں، لہذا ہم آپ کو اس حساب سے بیچ رہے ہیں۔ جب آپ یہ چیز واضح کر دیں گے کسٹمر پر تو پھر کسٹمر اب اگر وہ زیور پسند آتا ہے اور وہ خریدتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتانا پڑے گا، یعنی بالکل یہ پڑے کہو کہ اس میں تو پوری قیمت کے کافی فرق آیا، کافی فرق پڑے گا اس میں۔ اچھا جی، یہ سوال ہے میاں بیوی دونوں کے پاس عمرے کی استطاعت نہیں ہے، بیوی کے پاس ہے، تو کیا بیوی اکیلی کسی اور کے ساتھ یعنی بغیر محرم کے جا سکتی ہیں؟ کسی بھی عورت کے لیے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس کا پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے جب وہ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ساتھ میں کوئی نہ کوئی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر یا شوہر کے علاوہ اس عورت کا کوئی نہ کوئی محرم ہو، یہ سفر میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے دیگر ملک سے آنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی عورت کا مثال کے طور پہ عرب شریف میں کسی شہر میں وہ رہتی ہے اور اس کے شہر اور مکہ مکرمہ کے درمیان اگر 92 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے تو اتنی مسافت پر بھی کسی عورت کا اکیلے عمرے کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو سیدھی سمپل مثال میں لے لیں کہ اگر کوئی خاتون مدینہ منورہ میں رہتی ہیں اور وہ اکیلے عمرہ کرنا چاہتی ہیں، صحیح، تو اس کو بھی اکیلے عمرہ کرنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو ممانعت ہے خاص عمرے ہی کے لیے نہیں ہے، یہ آل ٹو آل تمام ان مسافت پر سفر کرنے کی ممانعت ہے جو 92 اس کے اپنے شہر سے دوسرے شہر کے درمیان تقریباً 92 یا اس سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ رکھتا ہو۔ تو یہ ممانعت دراصل اس وجہ سے ہے، اب چونکہ خواتین دیگر شہروں میں سفر کریں نہ کریں لیکن عمرے کے حوالے سے بالخصوص ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم عمرے پہ جائیں۔ اب شوہر ساتھ میں نہیں جا رہے کہ مال و اسباب اتنے نہیں ہیں کہ دونوں جا سکیں، تو یہ خاتون شوہر کے بغیر یا اپنے محرم کے بغیر دیگر رشتہ دار جو اجنبی ہوں یعنی محرم نہ ہوں ان کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ تو شرکائے قافلے میں اگر کوئی خاتون ہوں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا محرم ہونا ضروری ہے۔ اور بھی تو حج کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو پھر عمرہ ہے، جی جی، یعنی حج فرض حج بھی ہو چکا ہو لیکن یوں سفر کرنے کی اجازت ہے کیا؟
ہاں، تو عورت کے اوپر شرائط پائے جانے کی صورت میں اگر اسباب پائے جانے کے اعتبار سے حج کی فرضیت ہو گئی، لیکن عورت کے سفر حج کے لیے نکلنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو یا شوہر کے ساتھ جائے. اگر محرم نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ خاتون سفر حج کے لیے ان کا نکلنا جائز نہیں ہے. پھر آگے اس کے احکام ہیں کہ اب یہ عورت آگے چل کے انتظار کرے، مزید کسی محرم کے لیے اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو کسی محرم کو حج کے لیے اپنے ساتھ جانے پر آمادہ کرے، اور ان کے اخراجات بھی، اگر اس محرم کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو یہ اس کے بھی اخراجات اگر اٹھا سکتی ہے تو اب یہ ان کے اٹھائے. اخراجات اٹھا کر حج پہ جائے. یعنی اکیلے سفر کرنے کی عورت کو جو ممانعت شریعت مطہرہ میں، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. ان تمام حکمتوں کے مطابق عورت کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے احکام پر جب عمل کرے گی تو انشاءاللہ اس میں جو راز اور حکمتیں، مصلحتیں شریعت مطہرہ نے رکھی ہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یعنی ایک کے پیسے ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ اسباب کوشش کریں اور کمیٹیاں بیسیاں ڈال لیں. ایسے سے جمیل صاحب یوں ہی انتظام لوگ کرتے ہیں. عمومی طور اور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہوتے تو وہ پاسپورٹ بنا لیتا ہے. اب ایک ٹارگٹ بن گیا کہ پاسپورٹ میرا 5 سال ہے تو مجھے 5 سال میں جانا ہی جانا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے. تو وہ کئی اعتبار سے اپنا اس کی ڈیٹ نہیں گزرنے دے گا اور وہ اس کا انتظام ہو جاتا ہے. ظاہر ہے تڑپ اپنی جگہ ہے، انتظام کی کوشش کرنا، لگن رکھنا، اسباب. تو آدمی کئی طرح کے کہتے ہیں نا، پیٹ کاٹ کے بھی آدمی خواہشات کو قربان کر کے بھی کچھ حصول کر لیتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے. جب یوں کرتے رہیں تو ایک کے اور ہو گئے تو میاں بیوی دونوں جب جائیں گے تو پھر جا کر اس حکمت کو بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ شریعت مطہرہ نے کیوں اکیلے ہمیں منع کیا تھا. کہ کتنی ظاہر مشقتیں بھی آتی ہیں، سفر نام ہی مشقت کا ہے، لیکن اس سفر میں کچھ اور بھی ہوتا ہے. جب ایک ملک پورا تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو کئی جگہوں پر مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے یہی کوشش ہو کہ بغیر محرم وہ خواتین سفر نہ کریں. 92 کلومیٹر جو شرعی سفر ہے، اور بعض روایات کے مطابق تو 1 دن اور رات یعنی 30 کلومیٹر جسے ہم کہیں کہ وہ اس کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے. تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھنا اہم اور ضروری ہے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. اہل کتاب کے